اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صلوات۔ الحمدللہ خدا نے یہ توفیق دی کہ آپ مؤمنین لاہور کی خدمت میں حاضر ہو سکا۔ یہ فرش عزا اور یہ ایام عزا خاص ہیں مؤمنین کے ساتھ۔ اس فرش عزا میں آنے کی اور جناب سیدہ کو شہیدہ کہنے کی صرف انہیں توفیق ملتی ہے جنہیں محشر کے دن جناب سیدہ کی شفاعت ملے گی۔ جناب سیدہ محشر کے دن جو چناؤ کریں گی، جو سلیکٹ کریں گی، وہ سلیکشن وہاں کے عمل کے مطابق نہیں ہے بلکہ یہاں کے عمل کے مطابق ہے۔ یہ ہم نہیں کہہ رہے کہ جو بھی یہاں ہیں وہ سب، یہاں سے مراد فرش عزائے فاطمی پر ان سب کا چناؤ ہوگا، لیکن یہ ہم کہہ سکتے ہیں جو یہاں نہیں آتے ہیں ان کا چناؤ یقیناً نہیں ہوگا۔ اب امتحان ہمارا ہے کہ یہاں آنے کے بعد ہم یہاں باقی رہتے ہیں یا اپنی روزمرہ زندگی میں پھر ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ اگر یہاں رہے تو پھر یہ بات یقینی ہے کہ انشاءاللہ جناب سیدہ کی شفاعت ہمیں نصیب ہوگی۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ مجھے نہیں معلوم وقت میرا کتنا ہے اور آپ کتنی دیر سے بیٹھ کے سن رہے ہیں، تو میں آپ کے چہروں کو دیکھوں گا، گھڑی نہیں ہے، جب آپ تھک جائیں گے میں بس کر لوں گا۔ جناب سیدہ کی شخصیت اور آپ کے فضائل اور آپ کی معرفت اتنے عظیم ابواب ہیں کہ میں ابھی فیصلہ نہیں کیا، میں نے آپ کو دیکھ کے فیصلہ کروں گا کہ میں نے کس وادی میں جانا ہے۔ جناب سیدہ کی معرفت مجھ جیسے کسی شخص کی زبان سے ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ بات ممکن ہی ناممکنات میں سے ہے کہ ان کی شخصیت، ان کی معرفت کوئی عام انسانوں کی گفتگو سے معلوم ہو سکے۔ جناب سیدہ کی شخصیت کہاں اور ہماری گفتگو کہاں؟ صرف ایک راستہ ہے اور وہ راستہ ہے کہ ہم کلام معصوم سے جناب سیدہ کی معرفت حاصل کریں۔ لیکن اس میں بھی ایک مشکل ہے۔ معصومین کو حکم ہے کہ علی قدر عقولہم گفتگو کرو، جتنی ہماری عقل ہے اور جتنی ہماری سمجھ ہے اس کے مطابق گفتگو کریں۔ یعنی پس معصومین نے بھی جو ارشاد فرمایا ہے اس سے بھی ہم جناب سیدہ کی صحیح معرفت حاصل نہیں کر سکتے، نہیں ان کے وہ بیان نہیں کر سکتے تھے، اس لیے کہ ہم سمجھ نہیں سکتے تھے۔ جو فضائل بیان ہوئے ہیں وہ اتنے ہیں کہ انسان پریشان رہ جاتا ہے، حیران رہ جاتا ہے۔ تو وہ فضائل جو بیان نہ ہو سکے ہوں یا بیان ہوئے ہوں اور دشمنوں نے انہیں چھپا لیا ہو، میں ابھی تک نہیں معلوم میں نے کس فضیلت کو بیان کرنا ہے۔
ایک خطبہ جناب سیدہ نے ارشاد فرمایا. جناب سیدہ دربار میں کیا لینے گئی تھی؟ فدق لینے گئی. اگر آپ کے کوئی زمین کا جھگڑا ہو اور کم و بیش شاید سب کا ہے، کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی وقت آپ اس جھگڑے میں پڑے ہیں اور جس کی زمین نہیں ہے وہ آسودہ ہے، اس کو ان چکروں میں کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. وہ سمجھتا یہ ہے کہ میں ہی پریشان ہوں، میرے چھت نہیں ہے، زمین نہیں ہے، اس کو یہ پتہ نہیں ہے صرف وہی آسودہ ہے. آپ کا کوئی کیس ہو کسی زمین کا اور آپ کسی جج کے پاس پہنچے ہوں کورٹ میں، وہاں پہنچنے کے بعد آپ اپنا زمین کا کیس بیان کریں گے یا کوئی اور باتیں کرنا شروع کریں گے؟ سیدھا کہیں گے میری زمین اتنی ہے، اس نے لی ہوئی ہے، اور یہ میری دلائل ہیں، یہ میرے کاغذات ہیں. ادھر ادھر کی کوئی بات نہیں کریں گے. جناب سیدہ فدق لینے آئی تھی تو گفتگو کیا فرمائی؟ اس خطبے میں 10% بھی فدق اور اس کے حوالے سے گفتگو نہیں ہے. خود فدق کے حوالے سے تو 1-2 جملے ہیں، فدق کے حوالے سے 10% بھی نہیں ہے. بس فدق لینے نہیں گئی تھی. یہ بات واضح ہے کہ جناب سیدہ اگر فدق لینے گئی ہوتی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم فدق میرا ہے، میرے بابا نے مجھے دیا تھا. فدق لینے نہیں گئی، دین بچانے گئی ہیں. اس ایک خطبے میں جناب سیدہ نے سارا دین بیان فرمایا ہے. اب میں خطبے میں نہیں جا رہا، نہ ہی خطبے کی شرح ایک مجلس میں ہو سکتی ہے، نہ ہی خطبے کی شرح کسی انسان سے ہو سکتی ہے. یہ خطبہ صرف اتنا بتا دوں کہ اس ایک خطبے میں جناب سیدہ نے تمام نہج البلاغہ کے علوم کو سمو دیا ہے. اللہم صل علی. اچھا، پورا دین رسول خدا نے بیان کر تو دیا تھا، اپنے پوری تبلیغ میں پورا دین بیان فرمایا تھا، تو جناب سیدہ کو دوبارہ دربار میں آ کے دین بیان کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ وہ کیا حالات تھے کہ رسول کی رحلت کے چند دن بعد جناب سیدہ کو مسجد میں آنا پڑتا ہے اور دین کو بچانا پڑتا ہے. بہت سے پہلو ہیں، میں صرف ایک پہلو کی طرف اشارہ کرتا ہوں اور آگے نکل جاتا ہوں. چند دن پہلے کیا ہوا تھا؟ رسول خدا فرما رہے تھے کہ میں ایسی چیز تحریر کر دیتا ہوں تم میں سے کوئی بھی کبھی بھی قیامت تک گمراہ نہیں ہوگا. جواب کیا دیا گیا؟ ہم نے گمراہ ہونا ہے، آپ بچانا کیوں چاہتے ہیں؟ سیدھا جواب یہی ہے نا. رسول اللہ کہہ رہے ہیں تم گمراہی سے بچنا چاہتے ہو تو میرے پاس نسخہ ہے. کہنے والے نے کیا کہا کہ ہم تو گمراہ ہونا چاہتے ہیں، لوگوں کو بھی گمراہ کرنا چاہتے ہیں. اس کا مطلب یہی ہے. سہارا کس چیز کا لیا؟ حسبنا کتاب اللہ. قرآن نہیں کہا. ہاں اس پہ بھی بیان کریں گے کبھی بیان وقت ملا تو. حسبنا کتاب اللہ، قرآن نہیں کہا کہ ہمارے لیے قرآن کافی، یہ نہیں کہا ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے. چند دن پہلے یہ مقدمہ خود رسول کے سامنے رکھا گیا تھا، ہمارے سامنے نہیں. ہاں ہم سے مناظرہ نہیں ہو رہا تھا کہ ہمارے سامنے یہ بات رکھی جائے کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے، کتاب کافی ہے. اب چند دن بعد مسئلہ آیا ہے اور جناب سیدہ نے اس خطبے میں 63 آیات قرآن سے پیش کی ہیں اور ان کو مجبور کر دیا ہے کہ اگر قرآن کافی ہے تو قرآن کے مطابق فدق میرا حق ہے. اب جن کے لیے قرآن کافی تھا وہ حدیث لے کے آ گئے.
معجزہ ہے، یہ معجزہ ہے جناب سیدہ کہ 3 دن کے اندر ان کے اس سٹیٹمنٹ کو، اس دعوے کو باطل ثابت کیا خود ان کی زبان سے کہ قرآن کافی نہیں ہے۔ قرآن تو کہتا ہے کہ جناب سیدہ یہ آپ کا حق ہے، لیکن قرآن کافی نہیں ہے، حدیث رسول ہے۔ جنہوں نے رسول کے منہ پر رسول کا انکار کیا تھا، جنہوں نے رسول کی حدیث کا، رسول کی حیات میں انکار کیا تھا، ان کے اقرار لے لیا کہ قرآن کافی نہیں ہے، حدیث کا سہارا چاہیے۔ اچھا، یہ حدیث پیش کرنے والے حدیث مانتے ہیں، یہ تو باطل ہو گیا نا، اساس باطل ہو گئی، ہدایت واضح ہو گئی۔ اساس سے یہ پورا مکتب ہی جو کہ حسبنا کتاب اللہ پہ تھا، وہ 3 دن کے بعد ختم ہو گیا، حدیث پیش کی گئی۔ اگر یہ حدیث رسول ہوتی اور ان کا اس پر ایمان ہوتا تو اس حدیث کے مقابلے میں وہ گواہ مانگتے۔ بھئی رسول نے کہہ دیا ہے کہ یہ میرا ترکہ ہے وہ میرے ورثاء کا نہیں ہے، تو پھر گواہ کس بات کے چاہیے؟ تم جو گواہ مانگ رہے ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نہ قرآن کو مانتے ہو نہ حدیث کو۔ اللہ اکبر، جناب سیدہ سلام اللہ علیہا صلوات اللہم صلی علی محمد۔ جناب سیدہ نے جو لینا تھا وہ لے لیا۔ یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ جناب سیدہ کچھ لینے کے لیے جائیں اور انہیں نہ ملے۔ لوگوں کو غلط فہمی ہے، جناب سیدہ کچھ اور لینے گئی تھی، جناب سیدہ آپ کے لیے ہدایت لینے گئی تھی، ہدایت آپ تک پہنچ گئی۔ جناب سیدہ انہیں جھٹلانے گئی تھی جنہوں نے رسول خدا کو جھٹلایا تھا۔ یہاں جناب سیدہ کا علمی مقام سامنے آتا ہے، اور کیا مقام ہے جناب سیدہ کا علمی؟ صرف میں اس پہ اگر کچھ دیر آپ کا لے سکوں، وہ واحد ذات، وہ واحد ہستی رسالت مآب کے بعد جس پر جبرائیل مسلسل نازل ہوتے رہے، وہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہیں۔ رسول کے بعد، رسول سے پہلے بھی جبرائیل ہر کسی پہ نازل نہیں ہوتا تھا، رسول کے بعد بھی جناب سیدہ کے علاوہ کسی پر جبرائیل نازل نہیں ہوا۔ اب اس مقام کو سمجھنا تھوڑا سا مشکل ہے، میں اسے فی الحال سکپ کر رہا ہوں کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ اتنا پتا ہے کہ جبرائیل اور روح اعظم ہے، جبرائیل سب سے عظیم فرشتہ ہے، تو وہ کسی عام انسان پہ تو چھوڑیں، کسی عام نبی، کسی عام رسول پر بھی نازل نہیں ہوتا۔ اس سے بڑھ کر بھی ایک فضیلت ہے، جب تک رسول خدا حیات تھے جبرائیل نازل ہوتا تھا، جبرائیل رسول کے دائیں طرف آ کر بیٹھتا تھا۔ رسالت مآب خاتم الانبیاء والمرسلین اپنی مسند خاتمیت پر تشریف فرما ہوتے تھے، جو بھی وحی آتی تھی اسے
امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کو تحریر کرا دیا کرتے تھے. جبرائیل وحی لاتا تھا، رسول خدا املا فرماتے تھے، علی ابن ابی طالب کتابت فرماتے تھے. رسول کے جانے کے بعد، رسول جب پردہ فرما گئے، اس کے بعد کا اگر آپ منظر دیکھتے ہیں تو جبرائیل نازل ہو رہے ہیں، جناب سیدہ املا فرما رہی ہیں، اور اس املا کا لکھنے والا کاتب علی ابن ابی طالب ہے. آپ نہ جانے کیا سمجھے، کسی کو کیا سمجھ میں آیا؟ جو اس مقام علم پر ہوں کہ ان کا املا باب مدینۃ العلم لکھے. وحی تنزیلی رسول خدا پر نازل ہوئی ہے. اس کے بعد جو جبرائیل آئے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ شریعت لے کے آتا رہا، نہیں، قرآن بھی لے کے نہیں آیا ہے. یہ علمی بحثیں ہیں، اس کو یہاں تک سن کے کوئی خلط نہ کرے. یہ ہمارے پاس اس سب کو کھولنے کا، جواب دینے کا اور بیان کرنے کا سارا علم موجود ہے، کیونکہ یہ حقیقت پر مبتنی ہے. قرآن وہی ہے جو رسول خدا پہ نازل ہوا، شریعت وہی ہے جو رسول خدا پر نازل ہوئی. یہ تنزیل ہے، تنزیل جناب سیدہ پر نازل ہوئی ہے، اور اس تنزیل کو اور اس علم ما کان اور ما یکون کو جناب سیدہ نے لکھوایا ہے مصحف فاطمہ میں. اور یہ مصحف فاطمہ یعنی علم کا معدن اور مصدر جناب سیدہ ہیں، اور جناب سیدہ سے جس طرح رسول خدا سے علم امیر المؤمنین کو منتقل ہوتا تھا، رسول کے بعد جناب سیدہ سے علم امیر المؤمنین کو منتقل ہو رہا ہے. یہ اگر حدیث میں نہ ہوتا تو ماننے کی بات ہی نہیں تھی. علی رسول کے علاوہ کسی سے علم لے رہے ہیں، وہ سرچشمہ علم جناب سیدہ کے ساتھ. اب یہ ہے مصائب کے جملے میں مصائب نہیں پڑھ رہا، رونا نہیں رونا آپ کی مرضی، مصائب میں بھی رونا نہیں رونا آپ کی مرضی، آپ کا نصیب. جب آخری ایام آئے، جناب سیدہ نے کہا میں وصیت کرنا چاہتی ہوں. وصیت کی، یا علی ما احدتنی کاذبہ ولا خائنہ. یہ دو جملے اتنے سنگین ہیں، خدا کرے نہ آپ کو سمجھ میں آئے نہ میری بہنوں کو سمجھ میں آئے. وَإِلَّا اگر سمجھ میں آئے تو یہ برداشت ہونے والے جملے نہیں ہیں. اے علی، میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. یا علی، میں نے کبھی خیانت نہیں کی. اسی ضرورت کیوں پیش آئی؟ جناب سیدہ کو، صدیقہ کبریٰ کو یہ کیوں کہنا پڑا کہ علی میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا؟ اس کا مطلب یہ تھا یا علی میں برے دربار میں جھٹلائی گئی. آپ گواہ ہیں کہ میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، میں نے کبھی خیانت نہیں کی. خیانت کیا مطلب ہے؟ خیانت نہیں کی. اگر خطبہ پڑھیں تو وہاں جناب سیدہ نے سوال کیا کہ تم مجھے اپنے بابا کی ارث سے محروم کر رہے ہو، جبکہ قرآن اور سنت سے یہ ارث ثابت ہے. صرف ایک راستہ ہے جس کی وجہ سے میں ارث سے محروم ہو سکتی ہوں. نہ جانے میں کیسے وہ کہوں، جس طرح جناب سیدہ نے کہا ہے اس طرح کہتا ہوں، شاید کچھ کو سمجھ میں نہ آئے، کہ میں اور میرے بابا ایک ملت پر نہ ہوں.
یعنی میں نے خیانت کی ہو اور نعوذ باللہ میں مسلمان نہ رہی ہوں. یہ کتنا بڑا درد تھا جناب سیدہ کا کہ آخری عمر میں وصیت میں یہ باتیں ہم نہیں کرتے. وما خالفتک منذ عاشرتنی، یا علی میں نے کبھی آپ کی مخالفت نہیں کی، کیسے ہو سکتا ہے میں اسلام کی مخالفت کروں. امیر المومنین نے ارشاد فرمایا معاذ اللہ. اب جواب، اس جواب کے لیے میں نے یہ زحمت دی تھی آپ. انتی اعلم باللہ. جناب سیدہ آپ کیا باتیں کر رہی ہیں؟ آپ کی معرفت میں دلاتا ہوں، آپ کے فضائل میں پڑھتا ہوں. یہ وہ فضائل نہیں ہیں جو میں نے پہلے کہا تھا کہ معصومین نے جو فضائل پڑھے بھی ہیں، بیان کیے ہیں احادیث میں، وہ ہماری عقول کے مطابق بیان کیا ہے، کیونکہ ہم اس سے زیادہ نہیں سمجھ سکتے. جو ہم سے کہا ہے وہ اتنا ہی ہے. لیکن اب یہاں علی زہرا سے مخاطب ہے، اب آپ اور میں نہیں. انتی اعلم باللہ، آپ کو اللہ کا سب سے زیادہ علم ہے. کون کہہ رہا ہے؟ لو کشف الغطاء مزددت یقینا. اللہ کے متعلق علی کا علم یہ ہے کہ اگر پردے ہٹ بھی جائیں علی کے یقین میں اضافہ نہیں ہو سکتا ہے. یہاں جو یقین آپ کو معلوم ہے وہ عین الیقین ہے، قلب الیقین ہے، وہ الگ یقین ہے. یہ یقین کا الگ درجہ ہے جو صرف علی ابن ابی طالب کو حاصل ہے. جو اس درجے یقین پر ہے وہ کہہ رہا ہے کہ مجھ سے بڑھ کر کسی کا علم خدا کی نسبت نہیں ہو سکتا. لیکن جناب سیدہ آپ اعلم باللہ ہیں. انتی اعلم باللہ. کون علی کہہ رہا ہے؟ جو یہ کہتا ہے کہ ما رأیت شیئا، میں نے کسی چیز کو نہیں دیکھا، الا رأیت قبلہ ومعہ وبعدہ اللہ، اس سے پہلے، اس کے ساتھ اور اس کے بعد میں نے اللہ کو دیکھا ہے. یعنی میں جس بھی شے کو دیکھتا ہوں وہ اشیاء شے نہیں رہتی ہیں، وہ آیات الہی میں تبدیل ہو جاتی ہیں. انتی اعلم باللہ. رسول خدا کی حدیث ہے، یا علی ما عرف اللہ الا انا و انت. اللہ کو نہیں پہچانا ہے مگر میرے اور تیرے. ہم کہیں گے تو آپ کے کہیں گے، رسول فرمائیں گے تو پیار سے میرے اور تیرے فرمائیں گے. اللہ کو کسی نے نہیں پہچانا ہے ان دو ہستیوں کے علاوہ، ان دو حقیقتوں کے علاوہ. ایک حقیقت حقیقت محمدی ہے جو نور اول ہے، ایک حقیقت حقیقت علوی ہے جو تجلی اول ہے. ان دو کے علاوہ کسی نے اللہ کو پہچانا ہی نہیں ہے. اب امیر المومنین کیا فرما رہے ہیں؟ انتی اعلم باللہ. یہ عالم آپ لوگوں کو پتہ نہیں سمجھ میں آتا ہے یا نہیں آتا. یہ آپ نے تقلید میں بھی سنا ہوا ہے کہ عالم کی تقلید ہونی چاہیے، جو سب سے پڑھا لکھا ہو، جو فقہ کا علم سب سے زیادہ رکھتا ہو. انتی اعلم، جو عالم ہے اس کا ذکر رسول نے تو نہیں کیا. رسول نے تو صرف دو ہستیوں کو کہا، یا میں یا آپ. پھر جناب سیدہ کہاں ہے؟ جی اس حدیث میں جناب سیدہ کہاں ہے؟ ایک انا ہے، ایک انتا ہے، یا میں یا تو. اس کے علاوہ کسی کو اللہ کا علم ہے ہی نہیں. اب اگر تلاش کرنا ہے تو جناب سیدہ آپ کو انا میں ملیں گی. ایک انا ہے اور ایک انتا ہے. جناب سیدہ کی معرفت انتا میں نہیں ہے، انا میں ہے. اسی لیے انتی اعلم باللہ.
اور جناب سیدہ انا میں کیسے ہیں؟ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا حصہ ہے، بدن کا حصہ نہیں ہے، اس انیت خاتم کا حصہ ہے۔ انتی اعلم باللہ، یہ مقام علم جناب سیدہ ہے۔ وَأَبَرْ، بر سنا ہوگا آپ نے، نیکی، ابر یعنی نیکی میں سب سے آگے۔ اچھا، اس میں ایک بحث ابھی ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہم آ رہے تھے اسلام آباد سے، تو یہاں ہم نے راستے میں مباحثہ کیا ہے۔ جناب سیدہ پر امیر المؤمنین کو فضیلت حاصل ہے، کیونکہ جناب سیدہ کا امام امیر المؤمنین، اس میں شک نہیں۔ ایک روایت اور ہے جس سے، دو روایتیں جس سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ فرمایا نبی نے ہے، اور نبی کے فرمان سے لوگوں کو تکلیف ہوتی، یہ بھی کیا کریں، نبی کے کلمہ گوؤں کو تکلیف ہوتی۔ نبی نے اصحاب کے مجمع میں فرمایا یا علی انت اول من يدخل الجنہ، جنت میں داخل ہونے والا پہلا فرد آپ ہیں۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے، آپ اشرف ہیں، آپ خاتم الانبیاء ہیں، آپ سے بڑھ کر تو کوئی بھی نہیں ہو سکتا ہے، تو یہ کیا بات ہوئی کہ آپ سے پہلے علی جنت میں داخل ہو جائیں گے؟ یہ بھی برداشت نہیں ہو، تکلیف ہوتی۔ رسول خدا نے فرمایا کہ سب سے پہلے جنت میں جانے والا میں ہوں، لیکن میرا پروٹوکول یہ ہے کہ لوائے حمد تھامے علی میرے آگے آگے ہوگا۔ جب یہ برداشت جن کو نہیں ہوا، ان سے رسول خدا نے پھر دوسری طرح کہا کہ جنت میں سب سے پہلے میں رسول خدا داخل ہوں گا۔ وہ خوش ہو گئے، چلیں آج تو یہ ہو گیا کہ آج علی کا ذکر نہیں آیا، اور فرمایا جنت میں سب سے پہلے میں رسول خدا داخل ہوں گا۔ پھر فرمایا اما امامی ابنتی فاطمہ، لیکن مجھ سے پہلے میری بیٹی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا داخل ہوں گی۔ صلوات پڑھیے محمد علیہ۔ انتی اعلم باللہ و ابر، آپ ابر ہیں، یعنی نیکی میں بھی سب سے آگے ہیں۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اچھا، یہ جو نیکی کی، اس نیکی کے لیے آیت آئی، اور یہ آیت دونوں کے لیے آئی۔ جیسے جنت میں سب سے پہلے داخل ہونے والے بھی دونوں ہیں، یہ نیکی کرنے میں بھی دونوں شریک ہیں۔ جب دونوں شریک ہیں تو ایک دوسرے کو ابر کہہ رہے ہیں کہ آپ نیکی میں مجھ سے زیادہ ہیں، زیادہ نیکوکار ہیں۔ اب اس احسان میں آپ ایک گھر کو فرض کیجیے جہاں ایک شوہر ہے اور ایک ماں ہے، بچے کا کھانا، روزہ دار بچے کا کھانا، وہ بھی عام بچہ نہیں ہے، شہزادے ہیں، ان کا کھانا لے کر اسیر کو دینا ہے، ان کا کھانا لے کے فقیر کو دینا ہے، ان کا کھانا لے کے مسکین کو دینا ہے۔ کس کے لیے زیادہ مشکل ہے، ماں کے لیے باپ کے لیے؟ ماں کے لیے زیادہ مشکل ہے،
کیونکہ بچہ پھر ماں سے شکایت کرتا ہے، بچہ ماں کو دیکھتا ہے، ماں سمجھتی ہے، ماں کی ممتا ہے. دیا دونوں نے ہے لیکن جناب سیدہ کا دینا ابر ہے. انتی اعلم باللہ و ابر و اتقا. آپ کا تقوی بھی سبحان اللہ امام المتقین کہہ رہے ہیں. ہم سب علی کو امام کہتے ہیں، آقا کہتے ہیں، اور علی جناب سیدہ کو سیدتی فرماتے ہیں. یہ سمجھ میں آنے والی چیزیں نہیں ہیں. اگر نہ معلوم آپ میں سے کسی کو سمجھ میں آ جائے تو بتا دیں. آپ کہیں گے اچھا اگر سمجھ میں آنے والی نہیں ہے تو ادھر بیان کیوں کر رہے ہو؟ اس کا بھی کوئی بات ہونا چاہیے نا کہ بھائی سمجھ میں آنے والی چیزیں نہیں ہیں. اتنا سمجھ میں آ جائے کہ یہ اتنی عظیم ہستیاں ہیں کہ ہم جیسے نہیں ہیں، ہم سمجھ نہیں سکتے، یہی سمجھداری ہے. انتی اعلم باللہ و ابر و اتقا و اکرم. کیسے کہوں کہ کرامت، عزت جناب سیدہ کی، جس کے لیے امیر المؤمنین ارشاد فرما رہے ہیں انتی اکرم. جب ہیہات من الذلہ آپ نے سنا ہے، پھر امام نے بیان کیا کہ کیوں ہیہات من الذلہ، ذلت ہم سے دور کیوں ہے. حجور طہرت، اس لیے کہ ہم زہرا کی گود کے پلے ہیں. جو زہرا کی گود میں پلا ہو وہ ہیہات من الذلہ. لو کان الحسن شخصا، حدیث ہے رسول خدا کی کہ اگر حسن کسی ایک شخص میں آ جاتا، عورت مرد کی بات نہیں ہے، تمام حسن اگر کسی ایک پیکر میں آ جاتا لکانا فاطمہ. اب کس کس چیز کے حسن کی بات ہو رہی ہے؟ انسانوں کی، ملائکہ کی، کائنات کی، جنت کی، بہشت کی، اور جو کچھ سوچ لیں، لوح کرسی کی، عرش کی، جو حسن ہے اس دنیا میں خدا نے جو حسن خلق کیا ہے، اگر وہ ایک پیکر میں آ جائے وہ فاطمہ کہلائے گی. بات یہاں ختم ہو رہی ہے؟ نہیں، بل ہی اعظم، بلکہ فاطمہ تو اس سے بھی بڑھ کر ہے. جو پہلا مرحلہ سمجھ سے باہر تھا کہ تمام حسن سمٹ کر اگر ایک ذات میں آ جائے، ایک ہستی میں آ جائے، وہ میری بیٹی فاطمہ ہے، تو میں سمجھ میں نہیں آیا میری بیٹی تو اس سے بہت بڑھ کر ہے. ابنتی فاطمہ خیر اہل الارض عنصرا و شرفا و کرما. عنصر کے حساب سے ابھی میرے پاس وقت نہیں ہے کہ اس میں جاؤں میں. شرف کے حساب سے جناب سیدہ کا شرف، اور کرم کے اعتبار سے جناب سیدہ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے. وَأَشَدُّ خَوْفًا مِنَ اللَّهِ، اللہ سے خوف میں بھی میری بیٹی سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے. صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. وقت آ گیا، خدا کرے کہ ہم اسی فرش عزا سے متمسک رہیں اور اسی آنسوؤں کی بدولت ہمیں جناب سیدہ کی شفاعت نصیب ہو. مختصر کہوں، جناب سیدہ کی شفاعت کے بغیر کوئی جنت میں جا سکتا ہی نہیں. یہ اسلام کا
متفقہ موقف ہے کہ شفاعت کے بغیر ممکن نہیں ہے. جو شفاعت کا انکار کرتے ہیں وہ بتوں کی شفاعت کو اللہ کے پسندیدہ لوگوں کی شفاعت سے خلط کرتے ہیں. کہا ہے بتوں کی شفاعت نہیں ہوگی، جن پر میں راضی ہوں ان کی شفاعت ہوگی. جن پر خدا راضی ہو، یعنی وہ ایسے کام کریں جس میں خدا کی رضا ہو، ان کی شفاعت ہے. اس کی شفاعت کا مرحلہ کیا ہوگا؟ جس کی رضا میں خدا کی رضا ہے. شفاعت اور جناب سیدہ مختصر کہہ دیتا ہوں، وقت آ گیا ہے. جناب سیدہ کے خلق ہونے سے پہلے، نہ کہ اس دنیا میں آنے سے پہلے، نور جناب سیدہ کی خلقت سے پہلے مقام شفاعت جناب سیدہ کو عطا ہو گیا تھا. یا ممتحنۃ امتحنک اللہ قبل ان یخلقک. آپ کو خلق کرنے سے پہلے، آپ کی نورانی خلقت سے پہلے ہی اللہ نے آپ کو برگزیدہ کر لیا تھا، چن لیا تھا. معصومین کا آپ بھی یہ کام کرتے ہیں، آپ کے اپنے بچے کے آنے سے پہلے اس کا نام رکھ لیتے ہیں. آپ کو پتہ بھی نہیں آپ کو یہ وجود میں آئے گا بھی یا نہیں آئے گا. ہمیں کیا پتہ کہ ہمارا بچہ پیدا بھی ہوگا یا نہیں ہوگا، لیکن نام ہم پہلے رکھ لیتے ہیں. معصومین کا نام خلق ہونے سے پہلے خدا نے رکھ لیا تھا. اور آپ کے جناب سیدہ کے ناموں میں سے ایک نام فاطمہ، اصلی نام فاطمہ، اس لیے کہ آپ کا کام اپنے شیعوں کو آتش جہنم سے بچانا ہے. نعرہ تکبیر! بھائی سارے منادی کرو یار. نعرہ تکبیر! نعرہ رسالت! نعرہ حیدری! یا امام المنتظر! یا امام المنتظر! یا امام المنتظر! احسنت. ہے ہماری درد کا، ہے ہماری درد کا، احسنت. سیدھا راستہ، حق سیدھا راستہ. نعرہ ولایت، نعرہ ولایت. حسین جد، حسین جد، احسنت. یزید جد، یزید جد. اہل بیت جد دشمنان تلان، بی بی دیکھ کا تلان تلان. احسنت. احسنت. شکریہ. احسن. بیٹھ. شکریہ. جناب سیدہ یہ 4 منٹ جو آپ نے لیے نا وہ میرے گئے تھے. خدا آپ کو اجر دے انشاءاللہ. ہم سب اجر کے لیے بیٹھے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم نے ذکر کیا، انہوں نے بھی ذکر کیا. خدا قبول کرے. کیا پتہ ان کے ذکر کی وجہ سے ہمارا ذکر قبول ہو جائے، کوئی معلوم نہیں. شفاعت اور جناب سیدہ میں اور تیز کر دیتا ہوں. آپ اس دنیا میں آنے سے پہلے، اس دنیا میں نہیں، ہاں کائنات میں آپ کے وجود سے پہلے، اور کائنات میں آپ کا وجود کب ہے وہ خود ایک بحث ہے، انشاءاللہ آپ سب جانتے ہیں. آپ شافعہ ہیں، آپ کی شفاعت ہے. اس کے بعد جب آپ اس دنیا میں آئی ہیں، اس دنیا میں آنے کے بعد ہر مرحلے پر اور جو ہدایہ آپ نے لیا ہے وہ ہدیہ شفاعت ہے. رسول خدا کی خدمت میں آئی کہ مجھے ہدیہ چاہیے. رسول نے ہدیے میں تسبیح عنایت کی. اگر تسبیح سے بہتر کوئی ہدیہ ہو سکتا تو رسول وہ عنایت کرتے. سخی ہیں، کریم ہیں.
اکلوتی بیٹی ہیں، عزیز بیٹی ہیں، بضعۃ منی ہے، جس کی خوشی رب کی خوشی ہے۔ اس نے کچھ مانگا ہے اور اسے بہترین نہ دیں، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ کسی نے پوچھا رسول خدا سے کہ آپ کی بیٹی کیا ہیں؟ انسان نے کہا نہیں، یہ انسیہ، یہ حوراء انسیہ ہیں، یہ تم جیسے نہیں ہیں، یہ خاک سے خلق نہیں ہوئے، یہ نور سے خلق ہوئے ہیں۔ اور خلق سے کے بعد مجھے اور علی کو اصلاب آدم میں ڈال دیا، لیکن میری بیٹی کا نور خدا نے مشکات میں اپنے عرش کی زینت بنائے رکھا۔ یا رسول اللہ، ان کا غذا کیا تھی؟ وہ کھانا کیا کھاتی تھی؟ کہا اللہ کی تسبیح۔ نور زہرا کی غذا اللہ کی تسبیح ہے۔ وہ نور جو عالم نور میں جس کی غذا تسبیح تھی، اسے دنیا میں تسبیح عطا ہو رہی ہے۔ یہ تسبیح شفاعت ہے۔ آپ کو یہ ہدیہ جو ملا ہے نماز کے بعد، امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں نماز کے بعد تسبیح ہے جناب سیدہ 1000 رکعت سے بہتر ہے۔ آپ اور میرے نہیں، ہاں امام کے 1000 رکعت سے بہتر سیدہ کی تسبیح ہے۔ یہ شفاعت ہے۔ جناب سیدہ کا مہر شفاعت ہے۔ جناب سیدہ کے کفن میں وہ تحریر کتب اللہ علی نفسہ الرحمہ آپ کی شفاعت ہے۔ جناب سیدہ جب محشر میں تشریف لائیں گی، آپ کا آنا شفاعت ہے، آپ کا رکنا شفاعت ہے، آپ کا چلنا شفاعت ہے، آپ کے شیعہ شفاعت ہیں، آپ کا در بہشت سے واپس پرواز کرنا شفاعت ہے، آپ جب بہشت میں داخل ہو جائیں گے تو آپ کا لباس شفاعت ہے۔ ان تمام مراحل میں سے صرف آخری پیش کر دیتا ہوں، اور یہ بھی بتا دوں ہاں کہ جب جناب سیدہ جس کی شفاعت کریں گی، ان سب کی خدا شفاعت کرے، ہم سب کی خدا شفاعت کرے، جس کی شفاعت کریں گی، جسے چن لیں گی، یعنی کہ اس کی شفاعت ہو جائے گی، وہ بھی حق شفاعت پیدا کر لے گا۔ جناب سیدہ جنت کے دروازے پہ آ کے رک جائیں گی، کہیں گے کہ میری قدر و منزلت آج خلائق کو اس دنیا میں اس محشر میں معلوم ہونی چاہیے۔ اس کے لیے وہ شفاعت شروع کریں گے آپ کی، انشاءاللہ سب کی۔ جب شفاعت ہوگی آپ پہنچیں گے جنت، جنت آپ کے سامنے ہے، اور جنت کے وہ نظارے جسے دیکھ کر انسان دنگ رہ جائے، مجذوب ہو جائے، وہاں پہنچ کر آپ جنت میں نہیں جائیں گے، آپ بھی کھڑے ہو کے محشر کی طرف دیکھنا شروع کریں۔ بھائی جناب سیدہ داخل نہیں ہوئی تھی، بات بنتی تھی، تمہیں کیا ہو گیا؟ روایتوں میں مختلف ہے یہ الفاظ کہ جناب سیدہ کیوں کھڑی ہوئی اور آپ کیوں کھڑے ہوئے۔ آپ کہیں گے کہ میں چاہتا ہوں، میرے دل میں خدا یہ ڈالا گیا ہے کہ میری قدر و قیمت بھی لوگوں کو معلوم ہو، محشر والوں کو معلوم ہو کہ اس کی قیمت کیا ہوتی ہے جسے جناب سیدہ چن لے۔ ارشاد ہوگا جاؤ محشر میں تم واپس جاؤ اور تم بھی شفاعت کر لو ہر اس شخص کو جس نے تمہیں کبھی پلایا ہو محبت فاطمہ میں، کبھی کھلایا ہو محبت فاطمہ میں، کبھی پہنایا ہو محبت فاطمہ میں۔ تو آج محبت جناب سیدہ میں جو ان مجلس رکھنے والوں نے آپ کے لیے انتظام کیا ہے، اول تو یہ بھی طعام ہے نا، مجھے پتہ نہیں ہے طعام ہے بھی یا نہیں ہے انشاءاللہ۔ میں رک گیا، میں نے کہا نہ ہو تو میں کہوں ہے، بعد میں آپ کہیں کدھر ہے۔ تو الحمدللہ یہ اس کی وجہ سے آپ کہیں گے یہ تو خیر شفاعت کرنے والوں میں سے ہوں گے انشاءاللہ، لیکن اگر کوئی رہ گیا تو وہ اس بنا پر شفاعت کا حقدار ہوگا کہ اس نے جناب سیدہ کی محبت میں پانی پلایا تھا، کھانا کھلایا تھا۔ یہاں ایک عیسائی بیان دیتا ہے، کہتا ہے میں بھی امیدوار ہوں
مجھے بھی امید ہے کہ میں بھی شفاعت جناب سیدہ سے جنت چلا جاؤں گا، اس لیے کہ میں محب فاطمہ بھی ہوں اور محبین فاطمہ کی خدمت بھی کرتا ہوں۔ داخل ہو گئی۔ روایت ہے، باقی شفاعت نہیں بیان کر رہا، کہ آپ کی چادر عصمت جنت میں جب آپ داخل ہو چکی ہیں، عرصات محشر میں پھیلی ہوئی ہوگی، اور اس کے بعد خطاب آئے گا، اے محبین فاطمہ، جناب سیدہ کی چادر عصمت کو تھام لو، تعلقوا بأهداب مرط فاطمہ۔ یہ کون لوگ ہیں جو کسی بھی چناؤ میں نہیں آئے، جنہوں نے جناب سیدہ کے محبین کی بھی خدمت نہیں کی؟ وہ سب تو جا چکے ہیں نا۔ وہ سارے مراحل کبھی وقت ہو تو سب بیان کروں گا، اور ایک ایک مرحلہ بیان کروں گا۔ اسی لیے روایت کہتی ہے کہ جنت میں یہ سارا شفاعت ہونے کے بعد منافقین اور کفار کے علاوہ کوئی باقی رہے گا ہی نہیں محشر میں، منافق رہ جائے گا۔ یہ جو چادر عصمت کے کناروں کو تھامیں گے، رسول سے پوچھا یہ کتنے ہوں گے؟ کہا یہ ملینز آف ملینز۔ ہمارا انشاءاللہ امید ساری یہی ہے کہ جناب سیدہ ہماری شفاعت فرمائے۔ آپ کی ہدایت کے لیے جناب سیدہ نے کیا کیا مشکلات برداشت نہیں کی۔ جب سلیم نے مقتل لکھنا شروع کی تو اسے یقین نہیں آیا۔ اس نے سنا کہ جناب سیدہ کے دروازے پہ حملہ۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ اتنا تو ہے اتنا نہیں ہے، یہ جو آپ بیان کرتے ہیں یہ ہماری کتابوں سے ثابت نہیں ہے، جو تفصیل ابھی ہم بیان کریں گے مصائب کی۔ جو آپ کی کتابوں سے ثابت ہے کہ کچھ لوگ در سیدہ پر حملہ آور ہوئے، یہ کوئی کم ہے؟ سلیم نے بھی اتنا ہی پوچھا، قلت یا سلمان، قال السلیم قلت یا سلمان هل دخلوا ولم يكن استئذان۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ صحابی اس دروازے سے اجازت کے بغیر داخل ہو گئے ہوں جس دروازے پر جبرائیل آ کے اجازت لیتا ہے؟ آخری 6 مہینے ہر نماز سے پہلے جناب رسول خدا اس دروازے پر آتے تھے، اہل بیت کو سلام کرتے تھے، اس در کے چوکھٹ کو چومتے تھے، پھر نماز کے لیے جاتے تھے۔ هل دخلوا ولم يكن استئذان، یہ کیسے ہو سکتا ہے اجازت کے بغیر یہ داخل ہو گئے ہو؟ سلمان نے کہا ای وعزت الجباری ولم يكن على الزہراء من خماری۔ ہاں ایسا ہوا ہے سلیم، ایسا ہوا ہے، اور کہا صرف اتنا ہوا ہوتا۔ شاید آپ کو معلوم ہو، ایک سوال یہ بھی کرتے ہیں نا کہ اگر امیر المومنین گھر میں تھے تو جناب سیدہ دروازہ کھولنے کیوں آئی؟ جناب سیدہ دروازہ کھولنے نہیں آئی۔ پہلے بھی 2 گروہ آئے تھے۔ جب پہلا گروہ آیا اور کہا حاکم کا حکم ہے، جناب سیدہ آئی دروازے پہ اور فرمایا اس گھر میں فاطمہ ہے، وہ واپس چلے گئے۔ دوسرا گروہ آیا، جناب سیدہ نے آ کے اپنا تعارف کرایا، وہ بھی واپس چلے گئے۔ اب جو گروہ آیا ہے اس سے تعارف کرانے بتانے آئی ہیں جناب سیدہ کہ اس دروازے کے پیچھے فاطمہ ہے، لیکن اس کہنے والے نے کہا وَإِنْ ہوا کرے۔ وہ خود لکھتا ہے کہ میں نے دروازہ زور زور سے بجانا شروع کیا، میں نے دروازے کو مارنا شروع کیا، جناب سیدہ نے دروازہ اپنے سینے سے روکے رکھا۔ اجرکم علی اللہ۔ بس یہ ایام ازا ختم ہو رہے ہیں، میں بھی جلد آپ کی زحمت تمام کر رہا۔ اس نے دیکھا جب ہاتھ سے دروازہ نہیں کھل سکتا ہے تو اس نے حکم دیا آگ لگائی جائے۔
جب دروازے کو آگ لگ گئی اور دروازہ ڈھیلا ہوا تو وہ لعین کہتا ہے میں نے اپنے پاؤں سے ایسی لات ماری کہ دروازہ گرا۔ میں کہتا ہوں کاش صرف دروازہ گرا ہوتا۔ جناب سیدہ ارشاد فرماتی ہیں جب دروازہ جلنے لگا میرا چہرہ جھلسنا لگا، اور جب لات لگی پہلے میں زمین پہ گری۔ اجرکم علی اللہ۔ جناب سیدہ گری، دروازہ جناب سیدہ پر گرا۔ جب کربلا میں حسین زمین پہ گرے اور اب ہل نہیں سکتے، زخموں سے چور چور ہیں، 1000 زخم فاطمہ کے لال پر ہے۔ جو بھی آتا تھا جس کے ہاتھ میں زنجیر ہوتی وہ زنجیر مارتا، تلوار ہوتی وہ تلوار مارتا، نیزہ ہوتی وہ نیزہ مارتا۔ یہاں بھی جو بھی دروازے سے آ رہا تھا اس کے ہاتھ میں تازیانہ ہوتا وہ تازیانہ مارتا، شمشیر ہوتی وہ غلاف شمشیر مارتا۔ اجرکم علی اللہ۔ رونے کے ایام ہیں، یہ ایام نہ ہوں تو میں کبھی یہ مصائب بیان نہ کروں۔ میں بھی آپ کو رلانے کے لیے نہیں پڑھ رہا، میں جناب سیدہ کو پرسہ دے رہا۔ حدیث میں ہے کہ جو روتا ہے، جو آواز بلند کرتا ہے، وصل فاطمہ، وہ فاطمہ تک پہنچ جاتا ہے۔ آپ کو اونچا رونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ آہستہ بھی روئیں گے فاطمہ تک پہنچ جائیں گے۔ اجرکم علی اللہ۔ امام موسیٰ کاظم سے روایت ہے۔ اچھا، یہ روایت پیش کرنے سے پہلے ہمیں ایک اور واقعہ، امام زندان میں ہے۔ زندان بھی آپ نے سنا ہے، زندان ایسا تھا کہ زمین پر بھی امام نہیں بیٹھ سکتے تھے، چھت اتنی نیچے تھی کہ امام کھڑے بھی نہیں ہو سکتے تھے۔ ایک دفعہ ایک پتھر ہٹا، ایک روشن دان کھلا، امام نے اپنا سر جب باہر نکالا کسی نے امام کو تماچا مارا۔ اجرکم علی اللہ۔ آپ کا رونا بتا رہا ہے، آپ کو معلوم ہے تماچا لگنے کا مطلب کیا ہوتا۔ آپ مسلمان ہیں، آپ کو معلوم ہے اسلام کے احکام ہیں کہ جس جانور کا تم گوشت کھاتے ہو، جس جانور پہ تم سواری کرتے ہو، جس جانور کو ذبح کیا جا سکتا ہے اس جانور کے منہ پہ مت مارا کرو۔ امام نے بہت گریہ کیا۔ راوی کہتا ہے میں امام کے پاس آیا اور میں نے کہا امام آپ پہ اتنا ظلم ہوتا ہے، یہ ظلم ایسا کیا تھا جس پہ آپ اتنا گریہ کر رہے ہیں؟ فرمایا میں گریہ اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھے تماچا مارا گیا، اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ جس نے مجھے تماچا مارا اس نے میری ماں پر سب و شتم کیا۔ اجرکم علی اللہ۔ امام موسیٰ بن کاظم کی روایت ہے کہ میری ماں، میری جدہ جب گئی دربار میں تو دربار میں حاکم نے فدق لکھ کر دے دیا۔ میری ماں فدق کی تحریر لے کر آ رہی تھی۔ میں امام موسیٰ کاظم کی زبانی بیان کروں یا امام حسن مجتبیٰ کی زبانی بیان کروں؟ امام حسن مجتبیٰ کی زبانی بیان کرتا ہوں۔ فرمایا میں اور میری ماں جب گلی میں پہنچے تو وہ آ گیا، اسے علم ہوا، اس نے پوچھا یا بنت محمد، اے محمد کی بیٹی، مجھے رلانے کے لیے یہ تانا کافی ہے، یہ گستاخی کافی ہے کہ کوئی جناب سیدہ کو یوں پکارے یا بنت محمد،
تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ فرمایا یہ فدق کی تحریر ہے۔ کہا مجھے دے دو، آپ نے منع فرمایا۔ جب آپ نے نہ دیا تو وہ لعین ایک قدم آگے بڑھا۔ امام حسن مجتبیٰ فرماتے ہیں میری ماں ایک قدم پیچھے ہٹی، وہ ایک قدم آگے بڑھا، میری ماں ایک قدم پیچھے ہٹی۔ اب جو وہ آگے بڑھا، پیچھے دیوار تھی، میری ماں ہٹ نہیں سکتی تھی۔ اجرکم علی اللہ۔ اب یہ روایت میں دو چیزیں ہیں، میں ایک بیان کروں گا، ایک بیان نہیں کروں گا۔ وہ لعین آگے بڑھا، اس نے آستین چڑھائے، اس نے ہاتھ بلند کیا، ایسی جسارت کی کہ جناب سیدہ کی کانوں کی بالیاں ظاہر ہو گئی۔ اس نے تحریر لی، اسے پھاڑ کر پھینک دیا۔ امام حسن مجتبیٰ اپنی ساری زندگی اس گلی سے نہ گزرتے تھے۔ اور اس کے بعد جناب سیدہ جتنا زندہ رہی، سر پر موت کی پٹی بندھی ہوئی تھی، دیوار کا سہارا لے لے کر چلتی تھی۔ یغشا علیہا ساعتاً بعد ساعہ، ہر کچھ دیر بعد بے ہوش ہو جاتی۔ شہزادوں کے لیے کتنا سخت تھا، جب بھی یہ حالت ہوتی شہزادے قبر رسول پر چلے جاتے، اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ بلند کر کے نانا کا واسطہ دے کر اپنی ماں کے لیے صحت طلب کرتے۔ ایک دن جب واپس آئے دیکھا ماں سو رہی ہے، اسما سے کہا اسما یہ ہماری ماں کے سونے کا وقت نہیں تھا، ماں سو کیوں رہی ہے؟ اسما نے فوراً کہہ دیا ان امتکما لیست نائمہ قد فارقت الدنیا، شہزادو ماں سو نہیں رہی، ماں چل بسی۔ اجرکم علی اللہ۔ آپ سے برداشت نہیں ہو رہا۔ امام حسن نے کیسے برداشت کیا ہوگا، امام حسین نے کیسے برداشت کیا ہوگا۔ امام حسن نے اپنے آپ کو ماں کے جنازے پہ گرا دیا۔ کلمینی یا امی، میری ماں کچھ تو بولو۔ جب جواب نہ آیا، حسن نے حسین کو شفیع بنایا، حسین کی طرف دیکھا، حسین نے اپنے آپ کو ماں کی قدموں میں گرا دیا۔ کلمینی یا اماں، اسما نے دیکھا کہ شہزادے جان دے دیں گے، فرمایا شہزادو جاؤ جا کے بابا کو خبر کرو۔ شہزادے نکلے، گریہ کرتے جا رہے ہیں، اصحاب بھی آ گئے۔ جب گریہ علی نے سنا، مسجد سے باہر تشریف لائے، پوچھا کیا ہوا؟ کہا بابا اماں دنیا سے چلی گئی۔ خیبر شکن نے جب یہ سنا، وہ علی جسے کبھی کوئی نہ گرا سکا تھا، یہ خبر سنی، وَوَقَعَ عَلِيٌّ عَلَى وَجْهِهِ، علی منہ کے بل زمین پر۔ اجرکم علی اللہ۔
علی نے زہرا کی وصیت پوری کی، غسلنی باللیل کفنی باللیل، یا علی مجھے رات کے اندھیرے میں غسل دینا، مجھے رات کے اندھیرے میں کفن دینا، یا علی میرے جنازے پہ انہیں نہ آنے دینا جنہوں نے مجھ پہ ظلم کیا ہے۔ کفن تیار ہوا، اپنے بچوں سے کہا آؤ ماں سے آخری ودا کرو، اور سارے بچے آئے، امام حسین تشریف نہ لائے۔ جب حسین دروازے پر کھڑے ہیں، جب تک ماں نہ بلائے گی میں نہ آؤں گا۔ کہلو شکستہ کا ہاتھ برآمد ہوا، بندے کفن ٹوٹے، اپنے بچے کو بلایا، مظلوم ماں کے مظلوم بیٹے، شہیدہ ماں کے شہید بیٹے حسین آئے، ماں کے سینے سے چمٹے، کوہرام بھبا ہو گیا۔ فرشتہ نازل ہوا، یا علی حسین کو سینہ مادر سے جدا کرو، حسین کو سینہ مادر سے ہٹا لو۔ علی آگے بڑھے، پیار سے حسین کو اٹھایا، حسین کو سینے سے جدا کیا، لیکن یہی سینہ حسین ہے، حسین کے سینے پہ رونے والی حسین کے سینے پر ہے۔ اب جدا کرنے کے لیے علی آگے نہیں بڑھے، شمر تازیانہ لے کر آیا، تازیانے مارے، سکینہ نے باپ کا سینہ نہ چھوڑا۔ کس طرح کہوں مقتل میں ہے، شمر آگے بڑھا، سینہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سیعلم الذین ظلموا